اسلامی ممالک ہیں، اربوں میں ہماری گنتی ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بڑے وسائل وہ ہمارے پاس ہیں، پیٹرول سے لے کر معدنیات تک اہل اسلام کے قبضے میں ہے۔ اسلامی ممالک دنیا کے جس خطے میں واقع ہیں وہ محل وقوع بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اربوں میں تعداد ہونے کے باوجود، تمام وسائل معدنیات پہ ہمارا قبضہ ہونے کے باوجود، 58 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، ہماری طاغوت کی نگاہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی بھیڑوں اور بکریوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ جب کوئی اٹھتا ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ سعودی عربیہ کے ارد گرد 38 سے 40 ایسے بیڑے کھڑے ہیں جن پہ امریکہ کے جنگی جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کا حال آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، شام آپ کے سامنے ہے، یمن میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ کے پڑوس میں جو کشمیر کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج جو ہماری اور آپ کی حالت ہے، یہ حالت ماضی میں نہیں تھی۔ ہم نے بڑا عظیم وقت گزارا ہے، بڑا عظیم وقت گزارا ہے۔ ایک انگریز محقق ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو عمر بن خطاب جیسا ایک دوسرا حکمران مل جاتا تو کافرانہ بھی مک جانا سی۔ دنیا میں اگر رہتا تو صرف اسلام کا نام ہی رہتا۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے اور بادل کو اشارہ کر کے کہتا ہے، بدلا جتھے جا کے وسنا ہی وس پہ، تو جتھے بھی جا کے برسے گا محمد دے نوکر دی حکومت ہوئے گی۔ سورج چڑھتا بھی مسلمانوں کی سلطنت میں سے تھا اور غروب بھی مسلمانوں کی سلطنت میں ہوتا تھا۔ ایسا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، اور آج دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے۔ نہ معیشت ہے، نہ اقتصادیات ہے۔ جب تک مسلمان دین کے ساتھ مخلص رہے، حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کے اس پہ فخر کرتے رہے، اس وقت تک مسلمان بلند رہے۔ قرآن کی تعلیمات جب تک مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا رہی، مسلمان اس وقت تک عالی رہے، مسلمان اس وقت تک معراج پہ رہے۔ جب مسلمانوں نے دین کو پس پش ڈالا، قرآن کی تعلیمات کو روند ڈالا، اس وقت مسلمان ذلت کا شکار ہوئے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ گرامی قدر احباب، روم کا ایک ایلچی مدینہ پاک میں آیا اور مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے لوگوں سے پوچھ رہا ہے، تواڑے بادشاہ دا محل کیڑا ہے؟ مدینے والے حیران ہو گئے۔ انہاں آکھیا لگنا ہے کوئی پرونا ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی باہر نہ بندہ ہے، اتھے نہ نہیں، اس کی پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا، اوے چلیا آسانا، پہلی تے گل ہے بادشاہ ہی کوئی نہیں۔ جو نبی کے مصلی پہ امامت کرتا ہے، جو حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، نام عمر بن خطاب، وہی ہے۔ اس آ کے ہاں ہاں اوئی عمر اوئی، میں نہ اس نے سنیا ہے۔ اس دا محل کیڑا ہے؟ انہاں آکھیا تینوں آکھیا جے ہے بھئی تو لگنا ہے کو باہر نہ بندہ ہے۔ رعایا میں شاید بعض لوگوں کے مکان پکے ہوں، لیکن عمر نہ مکان آج بھی کچا ہے۔ نشانی پوچھنی ہے، نشانی پوچھنی ہے۔ عمر نے کرنی، دسیے نشانی؟ اس آکھیا دسو، میں ملن آیا۔ اس بادشاہ نہ مال تکن آیا جس نہ سن کے اساں نے بادشاہ کمن لگ پیڑے۔
اور انہوں نے جسم نے رونگٹے کھڑے ہو جانے میں اس نہ مال تکنا چاہنا انہاں آکھیا تینوں آکھیا جے ہے لوکاں نے گھر کچے ہو سکنے عمر نہ مکان اج بھی کچا ہے تے تینوں نشانی دسنے آ مدینے نیاں گلیاں پھر جس نے بوئے اگے لکڑی نہ تاک نہ ہوئے لوہے نہ دروازہ نہ ہوئے بوری لٹکی ہوئے اتھے ہی کھل روی اوہی عمر نہ کاری جب بوری پھٹ جاتی ہے نا تو صحابہ کھجور کے پتوں کی خشک چٹائی عمر بن خطاب کے دروازے کے آگے کھڑی کر دیتے ہیں اوہی عمر نہ کاری ہوئے میرے اوپائیوں اور دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان بلند تھے حضور فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا بڑی وڈی گل جے پتہ نہیں کس طرح سنو گے میں کو نہیں پتا لیکن میں حدیث پڑھی جے حضور فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ کافر اپنے کافروں کو مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے ایسے دعوت دیں گے ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا لگ جائے تو کھانے کے لیے بلایا جاتا تم ہی آ کھا تم ہی آ کھا تم ہی آ کھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی حضور نے فرمایا نہیں غیب دان نبی دا فرمان سنو اندر تے باہر دیاں گلاں جانن والے مصطفیٰ ہائے لوگ ابھی تک اس رولج پہن بھئی نبی پاک کو غیب کا علم تھا بھی یا نہیں تھا میں کہا جڑا آرنیاں بھی جانے پارنیاں بھی جانے تو انہوں نے بارے چاہنا ہے بھئی غیب ہے یا نہیں خدا نے بندیا کیسا تیرا ایمان ہے کیسا تیرا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میرے امتیوں اور مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہوگی اربوں میں ہوگی اربوں میں ہوگی صحابہ نے کہا پھر اس کے باوجود کافر مسلمانوں پہ کیوں حملہ کریں گے حضور نے فرمایا حب الدنیا دو ہی گلاں کیتیاں حب الدنیا وکراہیت الموت دنیا نال محبت کرن لگ جان گے تے موت تو ڈرن لگ جان آج ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے ہم کیوں نہیں کافروں سے لڑتے ہماری معیشت نہ خراب ہو جائے ہمارے حکمران دیکھیں ہماری عوام دیکھیں اساں فلانے نال دشمنی رکھنی ہے فلانے نال فلانے سب نال اساں دوستی رکھنی ہے اسی دشمنی کرن دے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس معیشت نہیں اقتصادیات نہیں سیاست نہیں زراعت نہیں ہمارے حالات خراب ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو ذرا سبحان اللہ بول دیں آج ہمارے یہ حالات ہیں انہاں کہا چل پھر لوڑ اللہ اکبر وہ بندہ ٹر پیا چلتا چلتا اس دروازے کے قریب آ گیا جہاں عمر بن خطاب کا مکان تھا بتانے والوں نے بتایا عمر نے نشانی پوچھنی ہے نا کہ ذرا جا کے چیک کر ہاں جس دے کپڑیاں تے 17 ٹاکیاں لگیاں ساریاں کپڑے نہیں ٹاکیاں نہیں 7 ٹاکیاں چمڑے دیاں 10 ٹاکیاں کپڑے دیاں اوہی امیر المومنین اوہی عمر بن خطاب اوئے ہوئے اس آکھیا چلو پھر آج تکنے تواڈا عمر کیڑا ہے میں تو ملن واسطے آیا اللہ اکبر انہاں آکھیا بہرحال سانو پتہ کوئی نہیں وہ کتھے ہے چلو کسے کو پوچھنے ہیں کھل 2 منٹ کھل پوچھنے ہیں ایک صحابی آئے انہوں نے کہا عمر بن خطاب دا پتہ نہیں کتھے دے انہاں آکھیا جی پتہ ہے کتھے صبح نماز پڑھانے کے بعد مدینے کے باہر ایک یتیموں کا باغ ہے اس نے گوڈی کرن واسطے گئے نہیں سبحان اللہ اس آواز نہیں جس آواز نہ میرا جب یتیمہ نے باغ نہیں گوڈی پہ کرنا صبح نے گئے کافی ٹائم ہو گیا اس تو بعد تکے کوئی نہیں مدینے انہاں پتہ شتہ دسیا وہ چل پیا اگے گیا کام کرنے تھک کے اللہ نہ درویش ایک پتھر دا سرانا بنا کے درخت تھلے رامے نال ستے ہے کوئی سنتری نہیں کوئی گارڈ نہیں کوئی چوکیدار نہیں کوئی ہٹو بشو دا شور نہیں کوئی گن مین نہیں کلا درخت تلے میوے خواب ستے انہیں جو ہی تکے آنا یہ ہے یہ عمر ہے اساں نے بادشاہ نہ سن کے کمڑے نہیں سنا یہ لیٹے ہے اوئے ہوئے اس نہ تے کوئی گنمین نہیں کوئی سنتری نہیں کوئی گارڈ نہیں کلا مکلا بالکل درخت تلے مرد درویش آرام کر رہا ہے یہ چونکہ کافر تھا اس نے نیت خراب ہو گئی ہاتھ میں تلوار تھی اس آکھیا آج کیوں نہ موقع نو غنیمت جانا کلا لیٹے ہے
تلوار بھی میرے ہاتھ چ ہے، بندہ بھی اس نال کوئی نہیں، کیوں نہ اس نے مونڈی لاواں، سر قلم کراں اور جا کے اپنے بادشاہ کی دساں بھئی توں جس نہ نا سن کے پیا کمنا ہے، اے میں کہنا ہی اس نہ سر، اے میں مار کے لائے۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر احباب تلوار لئی اور حضرت عمر بن خطاب آرام پہ کر دے نے، برے ارادے نال آپ دی طرف بڑھیا بڑھیا آپ محو خواب نے، درخت لے آپ ستے ہوئے نے اور پتھر دا سرانا آپ دے سر دے تھلے آئے، انہیں ہاتھ دے اندر تلوار لئی برے ارادے نال آپ دے قریب بڑھیا، چند قزاں دے فصلے تے آیا تے ایک شیر پیران دے اندر انہوں بیٹھا نظر آیا تے غیب چوں ایک تمانچہ دے چہرے تے آیا تے آواز آئی ہوئے کیوں نیڑے پیانا ہے، توں کے پیا سمجھنا ہے کہ یار ستا ہویا ہے، اگر ایک یار ستا ہے تے دعا یار تے پیا جاگ دائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک یار سو رہا ہے، دوسرا تو جاگ رہا۔ ایسی ریاست مدینہ، یہ تھی ریاست مدینہ جب حکمران پہرے دیا کرتے تھے اور عوام چین کی نیند سویا کرتی تھی۔ یہ تھی ریاست۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بادشاہ نے آپ کی بارگاہ میں خوشبو بھیجی، بہت قیمتی خوشبو، اس زمانے کی سب سے قیمتی خوشبو۔ بادشاہ جب کسی بادشاہ کو تحفہ بھیجتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ عام تحفہ تو نہیں ہوتا، بڑا قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے خوشبو بھیجی، مشکیزہ بھیجا خوشبو کا، سب سے قیمتی ترین خوشبو۔ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں بندہ دینے کے لیے آیا، انہیں آ کے آپ کا پتہ پوچھا، عمر کہاں ہے؟ ایک بندے آ کے آ تینوں تکاواں کتھے ہے؟ انگلی نپ کے لے گیا۔ مسجد نبوی کا گارا بن رہا ہے لیپ چڑھانے کے لیے۔ ہون تے لنٹر نہ دور آ گیا نا، جن لوگوں نے لیپ لگائے ہیں وہ جانتے ہیں، لیپ تیار کرنے واسطے گارا پہ بنانے، او جڑا اچھے کدے والا بندہ ہی نہ جڑا وچ کھلتے آئی او ہی نہ، او لمبے کدے والا، او اچھے کدے والا، او ہی جڑا وچ سب تو ود کہتے گارا پیا بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ او قریب آیا، انہیں آ کے خوشبو پیش کی تھی حضرت عمر بن خطاب نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے خوشبو سنگی، کھولی، چیک کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آپ نو انہیں آکھیا جناب بہت قیمتی خوشبو ہے، اے بادشاہ سلامت نے توڑے واسطے تحفہ بھیجا ہے تے اپنے کوڑی رکھنی ہے۔ آپ نے ڈھکن کھولا مشکیزے کا اور وہ ساری خوشبو بسم اللہ پڑھ کے اس گارے میں پھینک دی۔ آپ نے فرمایا قیمتی ہے تے اس تو وڈی قیمت اور لگ سکنی۔ اے حضور کی مسجد کا گارا تیار ہو رہا ہے، قیمتی ہے تے قیمتی، اس تو وڈی کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور سے سچا پیار کیا، جنہوں نے حضور سے سچی محبت کی تھی، یہ وہ لوگ تھے۔ میں جو بات آج آپ کو سنانے لگا ہوں وہ بڑی عظیم بات ہے۔ ہاں، دور فاروقی ہے، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے 5,60,000 کا لشکر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کتنا؟ 5,60,000۔ ایک باری پھر بولو سواب لفظی تو سنگی، سواب لفظی بولو کتنا؟ 5,60,000 نہ لشکر بھیجیا بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں مارن واسطے۔ حضرت عمر فاروق نے ہنگامی اجلاس طلب کیا مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں صحابہ کو بلا کے سارا ماجرا سنایا اور 30,000 کا لشکر تیار کیا۔
کتنوں کے مقابلے کے لیے؟ اجے بھی سبحان اللہ نہیں بڑھنی تو پھر 10 کدو بڑھنی؟ 5,60,000 لشکر کے مقابلے میں حضرت عمر نے جو لشکر تیار کیا اس کی ٹوٹل جو تعداد تھی وہ تھی 30,000، 30,000۔ حضور کے جانثار کھڑے ہو گئے، چند تلواراں، چند نیزے، چند پالے، چند جنگی ساز و سامان نہ کولے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، حضرت خالد بن ولید جو ہیں جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے، سیف اللہ، اللہ نہیں تلوار، 99 بدن پہ تلواروں کے نشان ہیں، اور کم و بیش 90 جنگیں لڑی ہیں حضرت خالد بن ولید نے، اور کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی، ہر جنگ میں آپ فتح کا جھنڈا لے کے آئے۔ خالد بن ولید معزول تھے کسی وجہ سے نا، ان کو کچھ رول ریگولیشن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یا جو بھی تھا حکمت کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے عہدے سے ہٹا دیا، معزول کر دیا۔ اور اس وقت جو 30,000 کا لشکر روانہ کیا بادشاہ ہرقل کی فوج کے مقابلے میں، ان کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، جن کو حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سپہ سالار قافلے کا ابو عبیدہ بنے اور 30,000 کا لشکر چل پیا۔ خالد بن ولید ایک عام سپاہی اور عام سولجر کی حیثیت میں اس لشکر میں موجود ہے، عام فوجی کی حیثیت میں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، معزول ہو چکے ہیں اپنے عہدے سے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک میدان میں پڑاؤ کیا، صحابہ کو بٹھایا اور اپنے مخبروں کو بھیجا۔ اس وقت طریقہ یہی ہوتا تھا، مخبر جاتے تھے، جا کے چیک کرتے تھے حالات کیا ہیں، واقعات آ کے سالار کو بتاتے تھے اور پھر اس کے مطابق اس کی روشنی میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ مخبر بھیجے، انہاں آکھیں جناب 60,000 بندہ میدان وچے، 5 لاکھ نی فوج تازہ دم دستے پیچھے تیار بیٹھے، 60,000 میدان میں کھلتے تیار اور 5 لاکھ پیچھے انتظار پہ کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صحابہ کو بلایا اور اکٹھا کر کے انہوں نے اتھے خطبہ دیتا، سنا دیں خطبہ، لیکن اگلے آنا تک کوئی ارادہ ہے چودھری ملازم صاحب، پچھلے کو پتہ نہیں کوئی آج جڑانا ٹھنڈے ٹھار ہوئے کہے گا۔ میں خطبہ سنانے لگا ہوں حضور کے ایک جانثار کا، سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ ہائے ہائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام نے کیا اور فرمایا مخبران نے اطلاع دیتی ہے کہ 60,000 فوجی میدان دے اندر نے اور 5 لاکھ تازہ دم دستے پیچھے تیار نے۔ میں تو انہوں کٹھا کیتا ہے، میں پوچھنا چاہنا ہاں کہ جڑے 60,000 نے انہاں دے مقابلے کتنے بندے بھیجیے تے جڑے 5 لاکھ پیچھے بیٹھے انہاں واسطے کتنے بچا کے رکھیے؟ 60,000 دے مقابلے کتنے کلیے تے 5 لاکھ دے مقابلے دے اندر کتنے بھیجیے؟ انہاں دی تعداد 5,60,000 ہے، اسی ٹوٹل تعداد دے اندر 30,000 آؤں۔ صحابہ کرام نو حضرت ابو عبیدہ نے ویکھیا، ویکھ کے فرمایا جڑے جڑے بڑے بیٹھے ہو اپنی اپنی رائے دے ہو، میرے آقا دا ایک جام باز سپاہی کھڑا ہویا، سرکار دا ایک جانثار غلام کھڑا ہویا تے کہندا ہے ابو عبیدہ اسی عام بندے نہیں ہاں، اسی اوواں جنہاں چہرے والضحیٰ دا دیدار کیتا ہے، زلف واللیل دا دیدار کیتا ہے۔ ابو عبیدہ اسی اوواں جنہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے کافراں نال لڑائیاں لڑیاں، اسی عام سپاہی نہیں ہاں، عام سولجر نہیں ہاں، عام فوجی نہیں ہاں۔ اگر رائے تسا منگی ہے تے سب تو پہلی رائے میں دینا چاہنا ہوں۔ ابو عبیدہ نے فرمایا دیو رائے کے ہے، او سولجر فوجی جانثار بولے آؤ۔ ابو عبیدہ میری رائے میں کہ جڑے 60,000 بندے نے انہاں دے مقابلے دے اندر 600 بندہ بھیج دیتا جائے، باقی بندے پیچھے بچا کے رکھ لے جاؤ۔ 600 بندہ
انہاں دے مقابلے بھیجیا جائے جڑے میدان دے اندر نے، اور باقی بندیاں نو پچھے بچا کے رکھیا جائے 6 لاکھ فوج دے مقابلے وسطی۔ حضرت ابو عبیدہ دا چہرہ گلاب دے پھل وانگ کھڑ گیا۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تینو برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے منہ نو بابرکت فرمائے، بڑی سونی رائے دیتی آؤ، لیکن تیرے ہور بھی پیر بھائی بیٹھے نے، وہ بھی اپنی اپنی رائے دے من۔ حضرت عمر بن خطاب بار بار صحابہ کرام نو پہ ویکھ دن اپنی اپنی رائے دین واسطی۔ ایک ہور سرکار دا جانباز سپاہی کھڑا ہویا، کھڑے ہو کے کہندا ہے ابو عبیدہ 600 والے دی رائے قابل احترام ہے، میرا پیر بھائی ہے، انہیں بڑی اچھی رائے دیتی ہوئے گی، لیکن میں اس دی رائے نال اختلاف کرنا ہوں۔ اسی عام فوجی نہیں ہاں، اسی سرکار دے دیوانے ہاں، اسی نبی پاک دے نوکر ہاں، اساں اپنی آنکھاں نال سونے دا مکھ ویکھیا ہے، اساں سرکار پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، اسی عام سپاہی نہیں آؤ۔ 600 بندیاں نو 60,000 بندیاں دے مقابلے جو بھیج دینا، اے نبی دے نوکران دی توہین ہے، صرف 60 بندے بھیجے جاؤ۔ کتنے بندے؟ بس کافی۔ یہ تھا ہمارا ماضی، یہ تھا ہمارا عہد رفتہ، یہ تھا ہمارا اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور بانی جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اسانا تے حال ہوا ہے وہ جڑا شیر نہ بچہ سی نا، شیر نہ بچہ سی تے کدھرے پیڑاں چ رہ گیا۔ کتھے رہ گیا؟ پیڑاں چ۔ وڈا ہو گیا ہے شیر نہ بچہ سی، کدھرے پل پل گیا، شیر جوڑا کو لنگنا سی پیا، بچہ اتھے ہی چھوڑ گیا۔ بچہ وڈا ہو گیا تے پیڑیا آوے تے پیڑا نسن تے او بھی نال نسن۔ وہ بندہ نال جے ٹی روش ہے، وہ آنے نا خربوزہ خربوزے کی تک ہے، رنگ بھی وٹا جانا۔ وہ جناب پیڑیا دوڑا ہے، کوئی کتا مگر لگا ہے تے اے بھی پیڑا نے نال نال دوڑا ہے۔ کوئی بندہ انہوں ملیا، انہوں نے آکھیا خدا دا خوف کر، تو کوئی پیڑ ہے بھئی، تو انہوں نال پیا دوڑنا ہے، تو جا کے اپنا چہرہ تک۔ اللہ اکبر۔ شیر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بال ہوتے ہیں، شیر کا ایک اپنی جسامت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت شیشے تے ہے نہیں سن، انہوں نے آکھیا کھو وچ، کھو تے جدو پیڑاں پانی پیون جاون نہ تے غور نال تکی میں توں کہہ میں۔ جب اسے پہچان ہوئی، اسے پتہ چلا میں تو بھیڑ نہیں ہوں، میں تو شیر ہوں۔ اوے اکھاں کھولو، اے اسی صلاح الدین ایوبی دی اولاد، اکھاں کھولو اسی محمد بن قاسم دی اولاد ہاں، اکھاں کھولو اسی شہاب الدین غوری دے بچے ہاں، اسی اوہی ہاں جنہاں نے حضرت عمر بن خطاب نال پیار کیتا ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ کتنے بندے بھیج ہو؟ اچھی 60 بندے بھیج دے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ادھی رائے نمی پسند فرمایا اور بڑے مسکرائے، فرمایا بارک اللہ، بہت سونی رائے ہے، بہت سونا جذبہ ہے، اللہ تیرے جنون نو سلامت رکھے، تیرے جذبے نو سلامت رکھے۔ 600 والا بھی بہ گیا، 60 والا بھی بہ گیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابہ کرام نو مانا خیز نظران عالم ایک رہن اور فرما رہے ہیں اپنی اپنی رائے دے ہو۔ ایک سجے پاسوں چٹی جئی چادر والا، نورانی چہرے والا، کشادہ پیشانی والا، اچھے جے قد والا جنا کھڑا ہویا، گھنگرالے جے بالن۔ میں نہ بولن لگا ٹھنڈ پہ جائی بول پمی، نہ پوے تے میرا زور نہیں، زبردستی نہیں، ہر جمعے تیرا مہمان بڑھنا واؤ۔ اے چٹی چادر والا کون ہے؟ جنہ دا نام خالد بن ولید۔ عام سپاہی دی حیثیت نال لشکر دے اندر نے سپہ سالار نہیں ہے، عہدے تو معزول نے۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے تے کہندے نے ابو عبیدہ میں 60 والے دی بھی رائے سنی ہے، 600 والے دی بھی رائے سنی ہے، دعا دیاں رائے قابل احترام نے، دعا دیوں پینیاں نچیاں نے، لیکن میں اپنی رائے دینا چاہنا اگر اجازت ہو میں۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خالد بول، تیرے جے امامہ نت نت نہیں جمدیاں، بول کے کہنا چاہنا ہے۔ آپ نے
اپنی تلوار نیام چو کڈی اور انہوں 3 واری فضا دے اندر لہرایا اے ادھر تکے وہ 3 واری فضا دے اندر لہرایا اور لہرا کے فرمایا وہ 60,000 نے میں سنے آئے لیکن انہاں دے مقابلے 600 بندیاں نو بھیجنا توہین ہے 60 بندیاں نو بھی بھیجنا توہین ہے تلوار مینوں دیو میں جانا او جانا سٹھ ہزار بندیاں دے مقابلے دے اندر 600 توہین ہے 60 بندے بھی توہین ہے مینوں کلے نو بھیج دیو میں جانا اوہ حضرت ابو عبیدہ نہ کلیجہ ایڈا بڑا ہو گیا آپ نے فرمایا قربان خالد تینوں ایویں نہیں حضور نے سیف اللہ کیا آئے تو واقعی اللہ نہیں تلوار ہے یارا کمالی کی تیا تیرے جذبے نو ابو عبیدہ نہ سلام تیرے جنون نو سلام بارک اللہ لیکن چونکہ رائے تو سب سے لینی تھی آخری جو حتمی فیصلہ تھا وہ سپہ سالار نے کرنا تھا آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ جو 60,000 بندہ میدان میں ہے ان کے مقابلے میں خالد بن ولید کی قیادت میں 3,000 بندے بھیجے جائیں گے کتنے بندے 3,000 بندے خالد بن ولید دا فیصلہ ہویا اے سالار بنن گے قائد بنن گے اور 3,000 بندہ انہاں دی قیادت دے اندر 60,000 دے مقابلے بھیجیا جائے گا گرامی قدر احباب خالد چل پے انہاں دے مقابلے دے اندر چل پے تے 7 دن گزر گئے کوئی خبر نہ آئی مر گئے شہید ہو گئے یا جینے 7 دنوں بعد صحابہ کرام نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ایک دوے نو کہندے نے مر گئے ہونگے انہاں دیاں تے لاشاں بھی کافر اٹھا کے نال لے گئے ہونگے پتہ نہیں انہاں دا کے حال ہویا ہوئے گا میرے بھائیو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دوبارہ ہنگامی اجلاس طلب فرمایا اور فرمایا میں سنے ہیں تساں کے آکھے ہے انہاں دے بارے لہٰذا میں 6,000 بندے دوبارہ بھیج داواں پیا کیونکہ انہاں دا پتہ جا کے کرنو کیڑے حال دے اندر نے 6,000 بندے جدوں چلے تے رستے تے پہنچے اگوں خالد بن ولید اپنا بکل مار کے تلوار لے کے تے کپڑیاں تے گرد و غبار لگی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے تے اگوں پہ آنے نے ایک صحابی نے انہاں 6,000 بندیاں چوں انہاں 6,000 بندیاں چوں ایک صحابی نے تیکھا جا جملہ بولے آؤ تے کہندہ ہے خالد اس وقت تے آہنے سو میکی کلیاں کی بھیج دے ہو میں جانا 60,000 بندے جانن تے ہون اے جڑے بندے نال لے کے گئے سو مروائے ہو نہ کی شہید کروائے ہو زخمی کروائے ہو حضرت خالد بن ولید دیاں اکھاں چ خون اتر آیا آپ نے فرمایا گل کرن تو پہلے 2 واری سوچ لے پہلے جا کے میدان جنگ دا نظارہ میں پھر میرے نال گل کر 10,000 مر گئے نے 10,000 زخمی نے تے 5,40,000 دی فوج نس گئی پہلے جا کے ادھر تک پھر گل کر میرے نال 10,000 مر گئے 10,000 زخمی اور 5,40,000 دی فوج ساری نس گئی ہے گرامی قدر آباب ہے او زمانہ سی جدوں اسی قرآن دے نال وفادار سو قرآن نال وفادار سو قرآن نال وفادار سو آج اسی اچھے نہیں ہاں گر گئے ہاں آج اسی عزت دار نہیں ہاں ذلت دیاں پستیاں دے اندر آؤں تے ادا علاج بھی مدینے دے تاجدار نے دسیا سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع بہذا القوم اقواما ویدعو بی آخرین سرکار فرماتے ہیں میری امت جدوں بھی گر کے اٹھے گی قرآن دے سہارے نال اٹھے گی قرآن دے سہارے نال اٹھے گی قرآن دے سہارے نال اٹھے گی گرامی قدر احباب ایک شاعر دا جملہ بار بار میرے سینے دے جنگلے دا دروازہ کھڑکا رہا ہے میں کہنا میں بول دیاں مجمع میرے نال مل جائے شاعر کہنا ہے کہ در در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا مل کے کہیے میرے ساتھ گر در سے قرآن ہم نے نہ
بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ اتنی آواز ہے تو سانی بس سارے بولو گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کے لیے منگائی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا یہ تھا ہمارا عہد رفتہ یہ تھا ہمارا ماضی ہاں اللہ کریم ایسے حکمران آج بھی امت کو عطا فرمائے وآخر دعوانا